ایک بہرحال وہ بات تو ہو گئی. اپنی بات ایک چونکہ یہ ایک بہت ضروری تھا، میں نے کہا اپنی بات کدھر سے شروع کروں. ایک مجبوراً ایک لطیفے سے شروع کرنا چاہوں گا اپنی بات. ایک لطیفہ ہے ہمارے اپنے معاشرے میں. میرا تعلق بلوچستان سے ہے، میں پٹھان ہوں، میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے. ایک لطیفہ، گاؤں کا ایک نسبتاً غریب آدمی نے محلے کی دعوت کی، اپنے محلے کی دعوت کی. تو جب رات ہوئی، کافی دیر ہو گئی، یعنی 10 بج گئے، محلے کے لوگ اس کے پاس نہیں آئے. تو وہ بیچارہ تکیوں کو دیکھتا رہا، تکیوں کو دیکھتا رہا. جب اس کے بالکل امید ختم ہو گئی تو وہ اٹھا، تکیوں سے ملنا شروع کر دیا کہ جوڑ پخیر. ایک تکیوں کو اٹھایا، دوسرے تکیے کو اٹھایا، جوڑ پخیر. وہ تکیوں سے ملا، اس طرح تکیوں سے ملا جس طرح بھی میں کرسیوں سے مل رہا ہوں. تو یہ چیز ایک پارلیمانی پارٹیوں کی ایک میٹنگ ہونی چاہیے. یہ آپ نے آج ابھی بات کی کہ یہ صرف چونکہ کمیٹیز کا اجلاس ہو رہا ہے تو اس وجہ سے میرے 2 مہینے ابھی ہو رہے ہیں اور تقریباً میں ہر اجلاس میں آتا ہوں اور صرف آ کے پھر چلا نہیں جاتا، پھر یہاں پہ بیٹھا رہتا ہوں، میں پھر سیکھنے کی کوشش کر رہتا ہوں. 2 مہینے سے یہی وتیرہ ہے کہ ہماری تعداد تقریباً 40 سے نہیں بڑھی. میرے خیال سے 85 ہمارے ممبرز ہیں، 40 سے نہیں بڑھی. تو اس پہ ہمیں ایک سوچ بچار کرنی چاہیے کہ یہ تعداد ہماری بڑھے. اور یہ ہے کیا، ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ یعنی یہ اگر ایک یاری دوستی میں ہم آتے ہیں، ایک گپ شپ لگانے کو آتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. اگر ایک ذمہ داری ہماری ہے اور اس کی باقاعدہ ہم تنخواہ لیتے ہیں تو میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ایک سنجیدگی سے لیں. یہاں پر بیٹھے نہ صرف، بلکہ اپوزیشن کا تو اتنے وہ زیادہ اس پہ نہیں آتا ہے، بار تو حکومتی ممبران پہ آتا ہے. ہمارے منسٹر حضرات، ہمارے حکومتی ممبران وہ نہیں آتے ہیں. تو جب وہ نہیں آتے تو اپوزیشن کا نمبر تو ظاہر سی بات ہے پھر بعد میں آتا ہے. ایک درمیان میں ایک اور چیز، معیشت پہ بات بالکل کروں گا. ابھی چونکہ بجٹ چل رہا ہے، معیشت پہ بات کریں گے. ایک چیز کی میں مذمت کا لفظ استعمال کروں گا، ایک مائنڈ سیٹ کی. ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جتنے حکومتی ممبران ہیں ان کے ذہن میں ہے کہ یہ بجٹ 100% زبردست بجٹ ہے. حکومتی ممبران کے ذہن میں ہے، یعنی اگر 100 نکتے ہیں تو 100 ہی صحیح ہے. اور اپوزیشن ممبران کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر 100 نکتے ہیں تو 100 ہی غلط ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ کی میں بالکل مذمت کرتا ہوں. یہ چیز ہمارے لیے ایک صحیح چیز نہیں ہے. بالکل اگر حکومتی ممبران کو دیکھنا چاہیے بجٹ میں کہ اگر 100 ہے تو اس میں 90 نکتے صحیح ہوں گے. بھائی 10 تو غلط ہوں گے تو 10 کی آپ نشاندہی کر لو. بھائی اپوزیشن ممبران سے کہنا چاہتا ہوں اگر بجٹ میں 100 نکتے ہیں، 100 پوائنٹس ہیں تو 100 میں بھائی 90 وہ ہوں گے، 10 تو کم از کم وہ صحیح ہونے چاہیے. یعنی اپوزیشن ممبر کے سامنے بجٹ کے 100 میں سے 90 غلط ہوں گے. بھائی 10 چیزیں تو اچھی ہوں گی، بھائی ان 10 چیزوں کی وہ تو کرے، تعریف تو کرے. لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، اگر میں حکومتی ممبر ہوں تو بجٹ زبردست ہے، اگر میں اپوزیشن ممبر ہوں تو بجٹ بالکل غلط ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بھی بات ہے، یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات، چونکہ معیشت پہ بات ہو رہی ہے، ملکی معیشت پہ، میں اپنے علاقے کی معیشت کی بات کروں گا. میرا تعلق ضلع قلعہ عبداللہ سے ہے. چمن بارڈر پچھلے 8 مہینوں سے بند پڑا ہے. جو ہماری نگران حکومت تھی، اب یہ میں سوچنے سے قاصر ہوں کہ اتنے بڑے فیصلے نگران حکومت کیسے کر سکتی ہے. ایک بارڈر جو 70 سالوں سے ایک لوگوں کے آنے جانے کا ایک راستہ دیا ہوا تھا، 70 سالوں سے. افغانستان میں اس 70 سالوں میں بہت سی حکومتیں آئی اور افغانستان میں حکومت آنے جانے کا یہ سسٹم بھی نہیں ہے جیسے پاکستان میں ہے. پاکستان میں حکومت تبدیل ہوتی ہے لیکن سسٹم آپ کا کڑا رہتا ہے ادھری. افغانستان میں جب حکومت بدلتی ہے تو وہ سسٹم ہی چینج ہو جاتا ہے. طرح طرح کے لوگ، یعنی اس میں رشین آئے، امریکن آئے، طالبان آئے، 6 سالہ طالبان حکومت، تو ان سب میں بارڈر کھلا تھا. مجھے یہ سمجھایا جائے یا اس ایوان کو یہ سمجھایا جائے کہ ابھی کیا آفت آ پڑی ہے کہ اس بارڈر کو آپ نے بند کر دیا. اور روزانہ 50، جناب چیئرمین صاحب، روزانہ 50,000 لوگ بارڈر کراس کرتے تھے. اس میں تاجر حضرات بھی ہوتے تھے جو اپنا کاروبار کرتے تھے، اس میں محنت مزدوری کرنے والے بھی ہوتے تھے. تو ایک دم سے اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا، اس بارڈر کو بند کیا. ان 50,000 لوگوں کے بارے میں بالکل نہیں سوچا کہ یہ لوگ کیا کریں گے. یعنی اگر یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے تو مجھے سمجھایا جائے، شاید میں غلط ہوں، کہ بھائی لوگوں کے روزگار کے بارے میں سوچنا یہ بالکل اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر یہ اسٹیٹ، جہاں تک مجھے پتہ ہے، یہ اسٹیٹ کی اگر ذمہ داری ہے تو 50,000 لوگ
یعنی یہ 50,000 خاندان ہے، ان کی تعداد لاکھوں میں بنتی ہے۔ اگر آپ ان لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں تو آپ ان کو دے کیا رہے ہیں؟ آپ نے ان کے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے؟ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بالکل کوئی منصوبہ ان لوگوں کے سامنے نہیں بنایا۔ تو یہ ہماری معیشت کا کمر توڑا گیا ہے۔ چمن کے بارے میں ایک اعلیٰ سطحی وفد بنایا جائے، چاہے اس میں سینٹ ہو، چاہے اس میں قومی اسمبلی ہو، وہ جا کے لوگوں سے بات کرے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ بارڈر اگر 70 سال سے کھلا تھا تو ابھی کیا آفت آ پڑی ہے کہ آپ نے بارڈر کو بند کر دیا؟ اور دوسری بات، میں اپنی بات مختصر کرنا چاہوں گا۔ دوسری بات فاٹا کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ فاٹا کا انضمام ہوا، کس طرح ہوا، کون اس کی اس میں تھا، اچھے میں تھا یعنی رضا میں تھا، کون نارضا تھا، یہ تو ایک الگ سٹوری ہے کہ کیوں ہوا۔ بالکل 7 سال پہلے آپ نے فاٹا کا انضمام کیا اور ان سے ایک آئینی آپ نے تحفظ دے کے ان سے آپ نے وعدہ کیا کہ آپ کا جو نارمل بجٹ ہے اس سے ہٹ کے 100 ارب روپے فاٹا کو دیا جائے گا سال میں، یعنی 10 سالوں میں 1000 ارب روپے آپ نے فاٹا کو دینا تھا۔ اس میں سے ابھی 7 سال گزر گئے ہیں۔ 7 سال میں آپ نے آئینی جن کے ساتھ وعدہ کیا تھا، 7 سال میں آپ نے ان کو 700 ارب روپے دینا تھا، اس میں آج تک صرف 110 ارب روپے 7 سال میں آپ نے دیے ہیں۔ تو یہ فاٹا ایک جنگ زدہ علاقہ ہے اور میرے خیال سے فاٹا کے جو حالات ہیں، اب میں اس کے کیا کہوں، وہ سب کو پتہ ہے کہ فاٹا میں کیا حالات چل رہے ہیں۔ تو کائنڈلی یہ رولنگ دے، آپ یہ میرے جو حکومتی ممبران ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو غور کریں کہ فاٹا کے ساتھ جو وعدہ ہوا ہے اس کا وعدہ وفا کیا جائے اور اس کو اپنے پیسے دیے جائے۔ اور دوسری بات، کوئٹہ کراچی روڈ، میرے دوست نے ابھی اس کی تعریف کی، اس کو خونی شاہراہ کہا جاتا ہے۔ تقریباً کوئی 10 سالوں میں 6000 لوگ، اگر 10 سالوں کی دہشت گردی کی ہم بات کریں، جو بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں 6000 لوگ شہید نہیں ہوئے ہیں۔ اس روڈ پہ 10 سالوں میں 6000 لوگ شہید ہوئے ہیں، اور اس کو بلوچستان والے جس سے بھی پوچھو کہ یعنی عجیب بات ہے، آپ کسی سے پوچھے کہ خونی شاہراہ کدھر ہے تو وہ آپ کو ہاتھ ایسے کر کے کہیں گے کہ یار وہ خونی شاہراہ ہے۔ اور اس خونی شاہراہ پہ ہمارے فیڈرل کی بجٹ میں سالانہ 5% پیسے رکھے جاتے ہیں، جو اس کا ٹوٹل بجٹ ہے 5%، اس سال 5% بجٹ رکھا گیا ہے۔ 5% کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ خونی شاہراہ 20 سالوں میں مکمل ہوگی۔ تو یہ ہماری ترجیحات ہے، یا تو اگر میں اس کو خونی شاہراہ کہہ رہا ہوں یا تو وہ خونی شاہراہ ہوگی نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر خونی شاہراہ نہیں ہے تو بالکل وہ حاجی عبدالشکور صاحب 1 منٹ باقی ہے، جی بس بالکل، میں اپنی بات زیادہ بڑھاؤں گا بھی نہیں، بالکل، بڑی مہربانی ہے۔ یہ اس کے بارے میں ایک حکومتی ممبران اس بارے میں سوچے اور اس بارے میں بجٹ دیں اور یہ ہماری شاہراہ جلد مکمل کرائے اس خونی شاہراہ کو۔ اور آخری ایک بات، بیرون ملک کے لیے پاسپورٹ میں جو قانون میں تبدیلی کی گئی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ چلے گئے ہیں تو ان کی ابھی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پاسپورٹ جب آپ کینسل کر رہے ہو تو اس کا مطلب پاکستانی شہریت بھی کینسل کر رہے ہو یا صرف پاسپورٹ کر رہے ہو؟ تو یہ یعنی ایک تو ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ اگلے نیکسٹ تہوار میں اس کی وضاحت آ جائے گی کہ بڑے ابھی آدھے منٹ کہ یعنی وہ بڑے فخر سے ہم بتاتے ہیں کہ یہ اتنا ڈالر بیچتے ہیں سالانہ، ابھی تو میرے خیال سے 30 ارب تک پہنچ گئی ہے مقدار، تو ان کا پاسپورٹ ہم منسوخ کر رہے ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کا آج کے بعد آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ بس ادھر کے رہ جاؤ۔ تو وہ جو ڈالر بیچ رہے ہیں یعنی اس کے منہ پہ ہم تھپڑ ماریں کہ وہ ڈالر آپ نہ بھیجیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ بس یہ میری کچھ گزارشات تھی۔ جی شکریہ۔